جی آج کل کشمیر میں احتجاج میں نا میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں نعرے لگ رہے تھے کہ جی بھاڑ میں جائے پاکستان۔ بھاڑ میں کیوں جائے جی پاکستان؟ کیونکہ بھاڑ میں اس لیے جائے پاکستان کیونکہ ہر مشکل وقت میں پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ اب 4 یا 14 بندے ایک چوک میں کھڑے ہو کے یہ نعرہ مار رہے ہیں کہ بھاڑ میں جائے پاکستان۔ یار ہم لوگ تو ہر مشکل وقت میں تم لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے، ہم نے کئی جنگیں تم لوگوں کے لیے لڑی، ہم نے جناب اپنے مظلوم کشمیریوں کا ہر وقت ساتھ دیا، ہم جناب 3 روپے یونٹ بجلی دے رہے ہیں، ہم جناب سبسڈائز آٹا دے رہے ہیں جو 1000 روپے کا توڑا میرا خیال میں آپ کو مل رہا ہے، جو پاکستان کے کسان کو بھی نہیں پڑتا۔ ہم جناب اسی طرح اور گیس میں یا اور چیزوں میں بھی آپ کو سبسڈائز چیزیں پہنچا رہے ہیں۔ پھر جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو سب سے بڑھ کے پورے پاکستان میں کیمپنگ ہوئی، جی چندے اکٹھے کرو، جی کشمیر میں یہ ہو گیا، سب نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، آپ لوگوں کا ساتھ دیا۔ اس لیے جائے پاکستان بھاڑ میں، کچھ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اپنے بزرگوں کو دیکھو کہ جب وہ پاکستان بنا تو وہ کیا چاہتے تھے، آپ کس ڈگر پہ چل رہے ہو، کن کی ڈوریوں پہ ناچ رہے ہو۔ اگر آپ لوگوں کو حل چاہیے تھا تو جس وقت آپ نے احتجاج شروع کیا تو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یا حکومت جو وہاں پہ بنی ہوئی ہے انہوں نے کہا آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں، آپ لوگ گئے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے نا، آپ چاہتے ہو کہ ایک فساد کا ماحول بنا رہے، انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبریں لگیں کہ جی کوئی پرابلم چل رہی ہے اس وقت کشمیر میں نا، تو یہ چاہتا ہے انڈیا کے فائدے کی چیزیں ہیں نا یہ، یا پاکستان دشمن جو طاقتیں ان کے فائدے کی ہیں یہ چیزیں۔ اس میں کشمیریوں کا تو میرا نہیں خیال فائدہ، کشمیریوں کا فائدہ تو وہ تھا کہ کوئی ایشو تھا تو آپ نے جناب احتجاج کیا، پھر آپ نے حکومت سے بات کی، پھر اس میں سے کچھ اپنے لیے حاصل کیا، یہ تو کشمیریوں کے فائدے کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو پرابلم کوئی بھی ہے، آپ احتجاج کرتے ہو، پھر حکومت ساتھ بیٹھتے ہو، پھر اپنے وہ مسائل بتاتے ہو، پھر اس میں سے کچھ یا سارے جو بھی ہے وہ مان لیے جاتے ہیں، تو وہ آپ کشمیریوں کے حق کے لیے لڑ رہے ہو۔ جب بیٹھ ہی نہیں رہے ہو، فساد کر رہے ہو، دنگا فساد کر رہے ہو، پرتشدد احتجاج کر رہے ہو جس میں لوگوں کی جانیں جا رہی، تو اس سے کیا حاصل ہو رہا؟ اس سے نیگیٹو خبریں مل رہی ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا پہ چلے، انڈیا چلائے اور دنیا کو لگے کہ نہیں اس میں کچھ خرابی ہے، تو اس کا مطلب ہے نا کہ آپ غیر ملکی ہاتھوں میں کھیل رہے ہو۔ پاکستان کو کہتے ہو بھاڑ میں جائے، یار کچھ خدا کا خوف کرو، پاکستان کون سے وقت میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا رہا۔ یہ 3 روپے یونٹ آٹے کا تھیلا 1000 کا جو کسان کو بھی نہیں پڑتا وہ، اس کے علاوہ اور کتنی سبسڈائز چیزیں، ہر مشکل وقت میں ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کشمیر میں کوئی پنجابی کاروبار نہیں کر سکتا، کوئی پنجابی زمین نہیں خرید سکتا، کوئی آپ لوگ جو ہے وہ کشمیری وہ پورے پاکستان میں کاروبار بھی کر سکتے ہو، آپ پورے پاکستان میں زمینیں بھی، گھر بھی خرید سکتے ہو، یعنی کہ کتنا کچھ، جتنا کچھ دیا ہوا ہے، جتنا کچھ سب کچھ آپ لوگوں کے پاس ہے، اس کے بعد بھی کشمیری اصل جو کشمیری عوام ہے پوری، اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو چند لوگ ہیں، یہ جو اٹھ کے یہ فساد اور یہ دنگے کر رہے ہیں، یہ اس میں کوئی غیر ملکی ہاتھ تو نہیں ہے، یا یہ ہمارے فیور میں ہے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آخر سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہو، سوچو سمجھو اس بات کو کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اس طرح کی چیزیں پاکستان میں بھی ہوئی تھی نا، یہ ہمارے پچھلے دور حکومت میں بڑے، ان کو بھی فساد اور دنگے اور احتجاج اور پتہ نہیں اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں تھا، تو وہ وقت نے ثابت کر دیا نا کہ وہ اصل کیا تھا۔ پھر حکومت جب ان کو ملی تو پھر اس میں انہوں نے کیا کر لیا، سمجھ آئی؟ تو وہ ساری چیز کھل گئی۔ اب یہی چیز کشمیر میں تم لوگ کر رہے ہو، تو جو مرضی کرو یار، تم لوگوں کا کشمیر ہے، تم دنگے کرو، جو کرو فلان کرو، لیکن احسان فراموشی نہ کرو۔ یہ جو بھاڑ میں جائے پاکستان، یہ کام نہ کرو، سمجھ آئی؟ ہم لوگوں نے تم لوگوں کے ساتھ بڑے مشکل وقت میں بھی، ہر قسم کے اونچے نیچے وقت میں تم لوگوں کا ساتھ دیا ہے، تو بھاڑ میں جائے پاکستان کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو
اور اس نعرے کو مارنے سے بہتر ہے کہ شرم سے مر جاؤ. سمجھ آ رہی بات؟ شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو.